بڑے ارمانوں سے، بڑی چاہت سے، بڑے سپنے سجائے میں مصطفیٰ کے سنگ اس کے آنگن میں آئی تھی۔ میں لال رنگ کا جوڑا پہنے بڑی آرزوئیں دل میں لیے پیا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل میں جذبات کا ایک عجیب ہی شور تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، ہر لڑکی کو اس رات کا بڑی بے تابی سے انتظار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی تصویر دیکھ کر میں نے ان کے نام کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجانے شروع کر دیے تھے۔ محبت اور ہچکچاہٹ سے ملی جلی کیفیت دل میں لیے پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر اپنا خوبصورت سا عروسی جوڑا سجائے بیٹھی تھی، اور اپنے شوہر کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے، میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے اور مجھ سے ڈھیر ساری پیار بھری باتیں کریں گے۔ میرے کمرے سے اٹھتے ان سرخ گلابوں کی خوشبو میرے دل کو اور بھی محصور کر رہی تھی۔ ان پھولوں کی طرح میرا دل بھی مہک رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بڑے طریقے اور سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی یہی حسین خیالات میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا، لیکن جو آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے وہ میرے شوہر کی نہیں بلکہ میری ساس کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھیں۔ یا اللہ خیر، ایسا کیا ہوا جو میرے شوہر کی بجائے میری ساس میرے پاس آئی ہیں؟ میری ساس بڑی غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو رائمہ، میری بات بڑے غور سے سننا۔ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ بات تمہیں ماننا پڑے گی، اور ہر حال میں تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں تمہیں کہوں گی، کیونکہ اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ انکار کی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات پہلی ہی رات اپنی ساس کے منہ سے سن کر آخر کون سی لڑکی ہے جو حیران اور پریشان نہیں ہوگی؟ میں نے دھڑکتے دل سے انہیں کہا، جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھیں میرے ہوش اڑا رہی تھیں۔ ان کے الفاظ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ میرا سر انہیں سن کر چکرانے لگا تھا، مگر وہ تھی کہ بولی ہی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ان کی بات سن کر میں حد درجہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنی بڑی بات، اور وہ بھی شادی کی پہلی رات، وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اور میں پریشان تھی کہ آخر میں یہ سب کیسے کروں گی۔ اب مجھے ان کی اس بات پر غصہ بھی آنے لگا۔ ان لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے خاندان میں ایسا کوئی رواج ہے؟ میرا دل اس وقت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جو کام وہ مجھے کرنے کا کہہ رہی تھیں وہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے شاید یہ کام ناممکن سا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھ کر صبر کا دامن تھامے چپ چاپ بیٹھی رہی، اور میری ساس نے جو کہنا تھا وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا شوہر پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں نے پوری رات رو رو کر گزاری تھی۔ صبح ایک ملازمہ میرے کمرے میں ناشتہ رکھ کر چلی گئی۔ میرا شوہر میری ساس کے ساتھ ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر خوشی کے ایسے کوئی تاثرات نہ تھے جو شادی کے حوالے سے ہر دولہے کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور میری ساس بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس بار مصطفیٰ مجھ سے مخاطب ہوئے، بولے، میری اماں جان نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے ہر صورت وارث چاہیے، اور وہ تمہیں اسی وقت مل سکتا ہے جب تم وہ کام کرو گی جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھ کر کہا، مگر یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ مجھے اپنے شوہر کی فرسودہ سی سوچ پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے غصے سے میری جانب دیکھا اور کہا، اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو اور تمہیں اولاد چاہیے تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ہر صورت اپنا وارث چاہیے۔ وہ چلا کر بولے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کسی مجسمے کی طرح بت بنی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر کوئی مجھے وہ سب کرتے دیکھ لیتا جو میری ساس اور شوہر چاہتے تھے تو میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جاتی؟ میرا شوہر اور ساس میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں پہلے تو اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر زہر مار کر میں نے ٹھنڈی چائے اپنے حلق سے اتاری۔ جیسے ہی سورج ڈھلا اور شام کے اندھیرے گہرے ہوئے، میری ساس نے دوبارہ سے مجھ سے وہی بات کی کہ ہاں بتاؤ، کیا سوچا پھر تم نے؟
میری بات کے بارے میں جو گمسم سی کھڑی تھی کچھ نہ سمجھ سکی کہ کیا جواب دوں، اور ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ یہ کام تھا تو میرے لیے بہت مشکل، مرتی کیا نہ کرتی، مجھے یہ کام کرنا ہی پڑا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے لیے یہ کام کرنا بے حد شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اپنا گھر بسانے کی خاطر میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور اپنی ساس کی شرط کے مطابق رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ یہ کام ایسا تھا جسے رات کی تاریکی میں ہی کیا جا سکتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تاکید کی تھی کہ مجھے یہ کام رات کو ہی کرنا ہے۔ یہ کیسی مشکل تھی، میرے خدا، میرا دل آہیں بڑھتا رہ گیا۔ جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی، میری ساس پھر سے میرے پاس آئیں۔ ابھی شادی کو دوسرا دن ہی ہوا تھا اور مجھے یہ کام کرنا تھا۔ میری ساس نے مجھے وہ کپڑے دیے جو پہن کر مجھے وہ کام کرنا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کپڑے پکڑے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ شادی کے بعد ہر عورت کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کام نہ کرتی تو ساری عمر بے اولاد رہتی اور اولاد کی نعمت سے محروم رہتی۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں کی طرف دیکھا جو میری ساس نے مجھے پکڑائے تھے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کی اترن تک نہیں پہنی تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بار بار میرے دل میں بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ اگر یہی سب ان کے خاندان کی رسم و رواج تھا تو مجھے کیوں نہ اس کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو اتنے نازوں میں پلی بڑی تھی، شادی کے دوسرے ہی دن اس قدر مجبوری والی زندگی گزاروں گی، اتنی بڑی آزمائش میں پھنس جاؤں گی۔ معلوم نہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ سب کرنا پڑے گا جو میں نے آج تک نہ کیا تھا۔ میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہ کپڑے پہنے جو میری ساس نے مجھے دیے تھے۔ کپڑے بہت پرانے، بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ دینے کی بجائے اپنے خاندان کی فرسودہ رسم کو اہمیت دی تھی اور یہ کہا تھا اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں ساری زندگی بانجھ ہی رہوں گی۔ کتنا دل گھبرایا تھا میرا یہ سب سن کر۔ کاش میں مجبور نہ ہوتی۔ میں اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہمت کر کے میں گھر سے نکلی۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ کتنے نازوں سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا۔ میرے بھائی تو میرے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ میرے بابا ہمیشہ مجھے شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ نہ صرف میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے بلکہ میری بھابیاں میرے صدقے واری جاتی تھیں۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا۔ سب نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اپنی شادی سے پہلے میں نے بامشکل ہی تو کھانا بنانا سیکھا تھا۔ اس پر بھی میری بھابیاں مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگتی، رائمہ قسمت کی دھنی ہے، سسرال میں بھی اکلوتی بہو بن کر جا رہی ہے، وہ تو اسے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے دیں گے۔ اور آج میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ننگے پاؤں سنسان سڑک پر اکیلی چل رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب مصطفیٰ کا رشتہ میرے لیے آیا، میں اپنے دل میں لاکھوں ارمان ان کے لیے جگا بیٹھی تھی۔ ماں باپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ ایک پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر ہوں۔ مصطفیٰ کا رشتہ آتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میری یہ خواہش بھی اب پوری ہو جائے گی۔ مصطفیٰ بھی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں صرف ان کی ماں ہی تھی اور ان کے والد صاحب بیرون ملک کام کرتے تھے۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ میرے بابا کو یہ لوگ بھلے ہی لگے تھے۔ جیسے ہی رشتہ آیا انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر میری مرضی معلوم کرنا چاہی۔ مجھے پہلے تو بہت شرم آئی۔ میں نے آنکھیں جھکا کر کہا، بابا میری زندگی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ میرے لیے اچھے انسان کا انتخاب ہی کریں گے۔ میرا یہ جواب سن کر میرے بابا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے اور انہوں نے مصطفیٰ کی والدہ کو فون کر کے رشتہ پکا کر دیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں بھی سپنے سجنے لگے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو ان دنوں میں نے محسوس کی کہ مجھے ایسا لگا جیسے تصویر دیکھے ہی مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات میری ساس مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دے گی اور مجھے ایسا کچھ کرنے کو کہے گی جو میرے بس میں نہ ہوگا۔ شادی کی پہلی ہی رات مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ تمہیں ہر روز رات کو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھیک مانگنی ہوگی۔ یہ سب تمہیں تب تک کرنا پڑے گا جب تک تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی۔ تم روز رات کو بھیک مانگنے جاؤ گی جب تک اولاد نہیں ہو جاتی، کیونکہ انہیں وارث چاہیے تھا۔
جسے حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے رات کے پہر مجھے بھیک مانگنی تھی۔ اف میرے خدا، یہ میرے کانوں نے کیا سن لیا تھا؟ اف، میرے ننگے پاؤں پتھر سے ٹکرائے تھے۔ رات کے اندھیرے میں میں ایک بھکارن بنے اپنے سسرال سے باہر نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں خالی کشکول تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یاد آنے لگا میں تو کبھی اپنے گھر کے صاف ستھرے فرش پر بھی کبھی ننگے پاؤں نہیں چلی تھی۔ راستے میں رکھے ہوئے پتھر سے جیسے ہی مجھے ٹھوکر لگی، ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آئی اور اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے اختیار منہ سے نکلا، بابا دیکھیں میں کس حال میں ہوں، آپ کی بیٹی کتنی تکلیف میں ہے۔ کیونکہ میں اپنی ذرا ذرا سی تکلیف بھی اپنے بابا کو بتاتی تھی، مگر یہاں تو بابا نہیں تھے جو میری تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ مجھے رات کی اس تاریکی میں ڈرنے سے بچاتے، مجھے پیار سے اپنے گلے لگاتے اور مجھے پوچھتے کہ کیا ہوا، کیوں اتنی پریشان ہو۔ مجھے شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی تھی۔ سامنے ہی ایک دربار تھا، میں اس کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں اور بھی کئی عورتیں بیٹھی تھیں جو آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھیں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے میرے بھی خالی کشکول میں پیسے ڈال دیے۔ مجھے عادت نہیں تھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی۔ سامنے میری نظر دربار پر پڑی۔ میرا دل یک بارگی سے تڑپا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر آنسوں سے بھری آنکھیں جھکا لیں۔ میں نے دل میں اپنے اللہ سے دعا کی کہ میں نے تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، میرے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرے آنسو بدتدریج بہہ رہے تھے، میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ایک دن میں ہی بادشاہوں والی زندگی سے زمین پر آئی تھی، خاک ہوئی تھی۔ میرے پیر اس وقت مٹی سے اٹے ہوئے تھے، میرے ہاتھ اس آسمان بنانے والے کے سامنے کسی کشکول کی طرح سے پھیلے ہوئے تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ میرا اللہ مجھے تہہ دامن رکھتا؟ مجھ پر میرے رب نے یہ کرم کیا کہ میرے سامنے میری ساس اور شوہر کا اصل چہرہ لا کر رکھ دیا، جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی ہو چکی تھی، جگہ جگہ مارے مارے پھرتے۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے شوہر گھر سے جا چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کی گھر واپسی کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ اگر وہ میرے قریب آئے گا تو میرا رب مجھے اولاد سے نواز دے گا، لیکن اس کا رویہ تو مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ میرا شوہر گھر آیا، میں نے انہیں کھانے کا پوچھا اور پانی دیا، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی رات ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے جب میں ان کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ بدحواسی کا شکار ہونے لگے، مجھ سے پیچھے ہٹنے لگے، اور ایسا ہر بار ہونے لگا تھا۔ میں رات بھر دربار کی سیڑھیوں میں بیٹھی رو رو کر دعائیں کرتی رہی تھی، اور جب گھر لوٹتی تو مصطفیٰ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی میں کوشش کرتی کہ میں ان کے قریب ہو سکوں تو وہ میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیتے یا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے۔ میرے قریب آنے سے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں اب بھی ان کے روکھے رویے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب تو میں وہ سب کچھ کر رہی تھی جیسا میرے شوہر اور میری ساس چاہتی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ بنا وہ میرے قریب آئے صاحب اولاد ہوتے؟ میں نئی نویلی دلہن تھی، میرا دل اپنے شوہر کی محبت کا طلبگار تھا، مگر میرے شوہر کو میری کسی کیفیت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اور اب یہ ہونے لگا کہ جب بھی میں شوہر کے پاس جانے لگتی، میری ساس اسی وقت دروازے پر دستک دے دیتی، مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ جب میرے شوہر آفس سے واپس آتے، میں ان کے آفس سے آنے سے پہلے ہی خوب سج سنور کر تیار ہو جاتی، مگر ان کے دل میں تو جیسے میرے لیے کوئی کیفیت ہی نہ تھی۔ مجھے کبھی نظر بھر کر انہوں نے دیکھنا گوارا نہ کیا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے اپنی نظریں بدل لیتے۔ میرا دل بری طرح سے دکھ جاتا، انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں جب بھی مصطفیٰ کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے دامن بچانے کی کوشش کرتے، مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتے اور کبھی مجھے دوسری باتوں میں الجھا دیتے۔ ان کی یہ بے اعتنائی دیکھ کر میری روح تڑپ کر رہ جاتی۔ مجھے یہ سوچ کر دکھ ہوتا کہ ساری رات ان کے کہنے کے مطابق سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوں، صرف اولاد کے حصول کے لیے، اور سارا دن وہ مجھ سے کتراتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ میں خوبصورت نہ تھی، میں بے حد حسین تھی، لیکن میرے قریب جاتے ہی مصطفیٰ پر بدحواسی سی سوار ہونے لگتی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے، اور میں یہ سوچتی کہ جب تک میں ان کے قریب نہیں جاؤں گی یا وہ میرے قریب نہیں آئیں گے تو میں اولاد کی نعمت سے کیسے فیض یاب ہو سکتی ہوں؟ ایسے تو میں ساری عمر ہی بانجھ رہوں گی، لیکن میں ایک عورت بھی تھی، ایسی بات اپنی زبان سے بار بار نہیں کہہ سکتی تھی۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے رہے تھے۔ مصطفیٰ کا مزاج میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔
اس سارے عرصے میں ایک اور بات جو مجھے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی میرے باہر جانے کا وقت ہوتا میری ساس اپنے بیٹے کو کمرے میں لے کر چلی جاتی اور دروازہ بند کر دیتی۔ مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ آخر ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میرے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میری ساس اور میرا شوہر کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں اچانک سے کمرے میں آئی۔ میرے شوہر کسی سے بڑی رازدارانہ طریقے سے فون پر بات کر رہے تھے۔ فکر اور پریشانی ان کے چہرے پر صاف عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اگر اس مسئلے کا حل نہ نکلا تو میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ مجھے جلد ہی تم سے ملنا ہے۔ تم اگر مجھے جیسے ہی کمرے میں آتے دیکھا تو انہوں نے فوراً بات ادھوری چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ مجھے دیکھ کر ایک رنگ ان کے چہرے پر آ کر گزر گیا تھا۔ گھبرا کر مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے شک تو پہلے سے ہی ہونے لگا تھا۔ مجھ سے کترانے کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ جو میں سوچ رہی تھی ویسا ہی تھا۔ میرے شوہر کی زندگی میں میرے علاوہ بھی کوئی عورت ہے جس سے وہ فون پر بات کر رہے تھے، جس کی بنا ان کی زندگی ادھوری ہے۔ یقیناً وہ لڑکی ان کی محبت ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سارے سوال اور شک و شبہ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور میری ساس بھی میرے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ یہ سب سن بھی رہی تھی کہ میری ساس کو بھی سب چیزوں کا پتہ ہی ہوگا۔ لیکن دونوں ماں بیٹے آخر بند کمرے میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ میرے شوہر میرے پیچھے ہی کمرے سے باہر آ گئے تھے اور کہنے لگے، تم میری باتیں چپکے سے سن رہی تھی۔ مجھے ان کی ڈٹھائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر میں غصے سے چیخ پڑی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی آپ کے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ساری رات آپ مجھے گھر ٹکنے نہیں دیتے، اور جیسے ہی دن نکلتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ بجائے انہیں میرا احساس ہوتا، وہ الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں سارا دن آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، دن میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور رات کا تو بتا ہی چکا ہوں۔ اگر تم یہ کام کرو گی تو ہی میرے ساتھ رہ سکو گی، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ افسوس کہ میرے شوہر کو میری کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ میں جب بستر پر لیٹتی تو کروٹیں بدلتی رہتی۔ مجھے میرے اندر خالی پن محسوس ہوتا رہتا۔ عورت مرد کی محبت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے شوہر مجھ سے پیار بھری باتیں کرے، محبت بھری نظریں مجھ پر ڈالے، مجھے باہر گھمانے لے جائیں۔ رومانس کے نام کی کوئی چیز زندگی میں تھی ہی نہیں۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بھیک نہیں مانگوں گی۔ مجھے میری ساس اور شوہر نے دھوکے میں رکھا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں مانگنے کا صرف ناٹک کروں گی، اور میں کمرے میں کہیں چھپ جایا کروں گی اور یہی ظاہر کرواؤں گی کہ میں بھیک مانگنے چلی گئی ہوں، اور کمرے میں چھپ کر میں پتہ لگاؤں گی کہ آخر یہ دونوں ماں بیٹے کمرے میں بند اتنی رازداری سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنے شوہر اور ساس کے سامنے گھر سے نکلنے کا ناٹک کیا، مگر میں باہر جانے کی بجائے گھر کے صحن میں کسی جگہ پر چھپ گئی۔ جیسے ہی میری ساس کو لگا کہ میں گھر سے جا چکی ہوں، اس نے دودھ کا ایک گلاس گرم کیا اور اس میں کچھ ملایا، اور اس کو چمچ سے ہلا کر میرے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسی کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور میرے کان سن رہے تھے۔ مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھتی کیوں نہیں، وہ میری بیوی ہے، میں اب اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ کی بات پر جو جواب میری ساس نے دیا، میرے ہوش و حواس کھونے لگے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے غصے سے ان کا بند دروازہ کھول دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر میری ساس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم آج گئی نہیں؟ میں نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بول کر آپ لوگ مجھے بھکارن بنا کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں سچ جان چکی ہوں، مجھے اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں میکے جانے کی تیاری کرتی، مصطفیٰ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، رائمہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بھی ایک کڑا امتحان ہے جو میں بہت مشکل سے کاٹ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، اس لیے میں اپنے بانجھ پن کا علاج کروا رہا تھا۔ لیکن جب میرا تم سے رشتے کی بات چلی، تمہاری تصویر دیکھ کر میں رشتے سے انکار نہیں کر سکا۔ لیکن مجھے وقت چاہیے تھا جو تمہارے گھر والے دینے کو تیار نہ تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی اس وقت کرتا جب میرا مکمل علاج ہو جاتا، لیکن تمہارے گھر والوں کو رخصتی کی جلدی تھی،
اس لیے یہ ڈرامہ رچانا پڑا۔ اس دن بھی میں حکیم سے ہی بات کر رہا تھا جب تم اچانک کمرے میں آئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اس علاج کے بیچ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے تم سے کتراتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، اگر تم علاج کے دوران بیوی کے قریب گئے تو سارا علاج برباد ہو جائے گا۔ میں پھر بھی میکے چلی گئی، لیکن 2 ماہ کے لیے، تاکہ مصطفیٰ اپنا علاج کروا سکیں۔ مصطفیٰ روز مجھے فون کرتے، ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے۔ مجھے بس اب اس وقت کا انتظار ہے جب وہ مجھے میرے حوالے مجھے نوازیں گے۔